الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم ان علماء پر بیجا تنقید کریں یا ان کو اپنے طنز کا نشانہ بنائیں، بلکہ ہمارا مقصد ایک تو ان علماء کی اصلاح ہے اور دوسرا ہمارا مقصد امت مسلمہ کی اور جو ان علماء کے فالورز ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کی اصلاح ہے۔ تو آج میں غامدی صاحب کا ایک کلپ پھر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جس میں غامدی صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور انہوں نے امت مسلمہ کا ایک جو اجماعی فکر ہے اس پر انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لو سب سے پہلے آپ کلپ سن لیں۔ میں آغاز کروں گا آپ کی زندگی اور آپ کی صحت میں برکت کے حوالے سے۔ سوال میرا سر یہ ہے کہ یہ جو حج اور عمرے کے حوالے سے جو صحیح کا عمل ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت عائشہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور وہ پیاس سے بلک رہے تھے حضرت اسماعیل، تو ان کی تلاش میں حضرت حاجرہ ادھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی، تو اس کی ہم میموری میں یہ کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کے لٹریچر سے مجھے یہ اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربان گاہ کے حوالے سے ان دونوں مقامات کا جائزہ لے رہے تھے، اور اس کی یاد میں یہ ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن بتانا چاہیے تھی۔ بہت شکریہ سر۔ حاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے کسی قصے کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب آباد کیا گیا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ معاملہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا۔ چنانچہ وہ دعا سورہ ابراہیم میں نقل ہو گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں آباد کیا تو انہوں نے آخر میں، پوری دعا ہے جس میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا علاقے میں آباد کر دیا ہے، پروردگار تو ان کو رزق فراہم کرنا۔ وہ آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی آج میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو اسحاق کی تو پیدائش قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کب پیش آیا۔ اصلاً یہ بائبل کی روایت تھی، اور بائبل کی روایت جس وجہ سے وجود پذیر ہوئی وہ بالکل واقعہ ہے، یعنی کس طریقے سے انہوں نے حضرت حاجرہ کو ہدف بنایا ہے، پھر سیدنا ابراہیم کو بھی، بچے کو بھی چھوڑا ہے وہاں پہ صحرا میں، اور ان کو بھی چھوڑا ہے اور گھر سے نکال دیا۔ ہمارے ہاں یہ روایت وہیں سے آئی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام فرائی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ ان کی کتاب الرائے الصحیح فی من هو الذوی میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی۔ اس میں انہوں نے تحلیل کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا۔ اس کا خلاصہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے صفا کے پیچھے جا کے اپنے خادموں کو کھڑا کیا، اور ابراہیم کو، اسماعیل کو معاف کیجیے گا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ مروہ کے پار لے کے گئے، اور ان کی پیش نظر یہ تھا کہ وہ حرم کے آگے سے گزارتے ہوئے لے جائیں، جیسے کہ قربانی کے معاملے میں ایک روایت یا ایک سنت رہی ہے، اور پھر مروہ کے پار جا کر انہوں نے قربان کرنا چاہا، اور اس کے بعد جیسے کہ واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے، یہ اصل میں ان کی اس صحیح کی یادگار ہے۔ جی ناظرین، آپ نے کلپ سن لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جو غامدی صاحب کا شاگرد ہے یا فالور ہے غامدی صاحب کا، سننے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یعنی میرے کنسیپٹ میں پہلے یہ تھا کہ یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچے کی پیاس کی وجہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، اور بچہ بلک رہا تھا، رو رہا تھا، اور انہوں نے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے کبھی وہ صفا پہ بھاگتیں، کبھی مروہ پہ بھاگتیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دوڑیں جو تھیں ان کو یادگار بنا دیا۔ تو یہ اس لیے ہم صحیح کرتے ہیں، ان کی نشانیاں ہم زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جواب جو ہے، پھر وہ آگے سوال کرتا ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے میزان میں پڑھا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ دوڑیں لگا رہے تھے صفا مروہ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یادگار بنایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کلپ کا میں اس کا دے دوں گا، اس کا لنک بھی لگا دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ اس کو سن لیجئے گا، اور میں نے اس ویڈیو کو بھی ریپیٹ کر لیں، دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اچھا، گامدی صاحب اس کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ اب سوال تو سمجھ میں آ گیا کہ اسٹوڈنٹ نے کیا سوال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گامدی صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے، اب ان کا انداز سن لیں کہ یہ ہاجرہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہاجرہ جیسے کوئی ایک عام عورت ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی بہن کو بھی بندہ بہنا کر کے بلاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہاجرہ کے بارے میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو حضرت اسماعیل انہوں نے لگا دیا، لیکن علیہ السلام کہنے سے ان کی زبان تھوڑا سا کتراتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑا جو عالم ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا علم کی وجہ سے اس کے اندر اتنا، یعنی کہ اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ تکبر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت، اس طرح کے الفاظ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس کو پھر چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ عالم بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ بڑے گراں گزرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات کی اہمیت ہے، تو میں نے کیا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، میں نے کیا یہ علیہ السلام کہنا ہے، میں نے کیا حضرت کا لفظ بولنا ہے۔ تو اتنی معزز ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ہم سب کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاجرہ نے یہ کہا، ہاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ ہاجرہ ان کی کوئی عام عورت ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کا طرز تکلم بھی جو ہے گامدی صاحب کا اچھا نہیں ہے انداز، اور یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں پہلے یہ روایت نہیں تھی، یہ اب یہ روایت شروع ہوئی ہے کہ بڑے بے ادبی سے بزرگوں کے نام لینے شروع کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں اس طرح کے قصے کی تائید نہیں کرتا، قرآن مجید اس طرح کے کسی قصے کی تائید نہیں کرتا۔ پھر آگے کہتے ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب آباد کیا گیا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ واقعہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا۔ ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا واقعہ یہ یعنی آباد کرنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ فلسطین میں۔ تو کلپ کو غور سے سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ کے ہوا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل تھے، چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ واقعہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا۔ تو اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا واقعہ جو ہے فلسطین میں ہوا ہے۔ گامدی صاحب کی بات کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا واقعہ فلسطین میں ہوا ہے، اور پھر آگے گامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحیح ہے، اور ان کا شاگرد بھی جو ہے، اسٹوڈنٹ بھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحیح ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہے اس کی یادگار ہے۔ تو گامدی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب قربانی کا واقعہ فلسطین میں ہوا ہے، بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا مکہ میں، حجاز کے علاقے میں، تو اگر قربانی کا واقعہ فلسطین میں ہوا ہے تو فلسطین میں تو صفا مروہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صفا مروہ کی صحیح کیسے کر رہے تھے؟
تو یہ آپ کے بقول کہ قربانی کا واقعہ فلسطین میں ہوا ہے، اور قربانی کے واقعے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو پھر ان کو آباد کیا گیا، اور آپ اس کے دلیل میں کیا دے رہے ہیں؟ دلیل میں آپ سورہ ابراہیم کو نقل کر رہے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آباد کیا تو انہوں نے آخر میں پوری دعا ہے کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ مجھے گامدی صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے اور یہ جو آیت ہے کہ ربنا انی اسکنت، یہ پوری آیت جو ہے اس میں یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں پہ آباد کیا تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی؟ گامدی صاحب یہ کسی جگہ بھی، یعنی یہ واقعہ پہلے کا ہو سکتا ہے اور دعا تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جسٹ انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ یا اللہ میں نے حضرت اپنے بیٹے کو یہاں پہ، اپنی ذریت کو یہاں پہ آباد کیا، یعنی ایک وہ واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے، اس صورت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وقت یہاں پہ آباد کیا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کا جو اپنا مضمون ہے بالکل آپ کے واقعے کی نفی کر رہا ہے، یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی فلسطین میں ہوئی اور قربانی کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام ہوش و حواس میں آ گئے تو پھر ان کو اس میں مکہ میں آباد کیا گیا، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا یہ صحیح والا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کے وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے قربانی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے بنتا ہی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ وہ کس طرح کی صحیح، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا ہوا تھا اور ایک وہ چکر صفا کا لگا رہے تھے، پھر بھاگتے بھاگتے ایک مروہ کا چکر لگا رہے تھے، پھر صفا کا لگا رہے تھے، پھر مروہ کا لگا رہے تھے۔ تو غامدی صاحب امت مسلمہ کو ورگلانا چھوڑ دیں، امت مسلمہ کو نہ ورگلائیں، یہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا ہو اور وہ کبھی صفا کا چکر لگا رہا ہو کبھی مروہ کا، اور کوئی حدیث ہے آپ کے پاس اس کی دلیل میں؟ کوئی روایت ہے کسی قسم کی؟ جو آپ کے ذہن میں آیا آپ وہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آتا ہے آپ وہ تھوپ دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی حدیث، کوئی روایت آپ کے پاس نہیں ہے اس بارے میں، اور آپ جسٹ صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے آپ اس طرح کے من گھڑت جو ہے افکار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی باتیں جو ہیں بہت ساری ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ایک بات آپ اس کی ایسی اس میں ڈال دیتے ہیں جو امت مسلمہ میں شگاف ڈالے، جو شکوک و شبہات پیدا کرے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی، یعنی کہ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے تو مکہ میں چھوڑ دیا، اس کے بارے میں حدیث شریف ہے، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو آپ من گھڑت کہہ رہے ہیں، جس کی آپ تردید کر رہے ہیں۔ تو حدیث کی تردید کرنا صرف اپنے افکار کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی آپ کی فکر کی حدیث پر، یعنی کہ اوپر ہو گیا حدیث سے آپ کا فکر۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث شریف جو ہے اس کا ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں سارا واقعہ موجود ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ مرفوع حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور یہ وہ حدیث آگے بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں لما کانا بین ابراہیم و بین اہلہ ما کانا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے درمیان، یہاں اہلیہ سے مراد سارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی نزاع ہوا، تو پھر جو ہے خرج باسماعیل و ام اسماعیل، کہ حضرت اسماعیل اور ام اسماعیل کو لے کر وہ وہاں سے نکلے، ومعہم شنۃ فیہا ماء، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا اور جس کے اندر پانی تھا، ٹھیک ہے۔ فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنۃ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی۔ فیدر لبنھا علی صبیھا، تو
اس پانی کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ان کے بچے کو دودھ ملتا تھا. یعنی وہ پانی جو تھا وہ ایک دودھ پینے کا ایک ذریعہ تھا، یعنی وہ پانی دودھ کی شکل میں بن جاتا تھا، خوراک جو تھی. حتیٰ قادم مکہ تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ مکہ آ گئے. فوضعھا تحت دوحۃ، تو ایک درخت کے نیچے اس مشکیزے کو رکھ دیا انہوں نے. ثم رجع ابراہیم الی اہلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف واپس لوٹے. فاتبعتہ ام اسماعیل، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگی. حتیٰ لما بلغوا کداء، حتیٰ کہ جو کداء کا مقام ہے وہاں تک وہ پہنچے. نادتہ من ورائہ، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے انہیں آواز دی. یا ابراہیم الی من تترکنا، اے ابراہیم تم ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قال الی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قالت رضیت باللہ، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر میں اللہ کے آسرے پہ راضی ہوں. قال فرجعت، قال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعت فجعلت تشرب من الشنۃ، فرجعت فجعلت تشرب من الشنۃ ویدر لبنها علی صبیہا، تو وہ واپس آئیں اور انہوں نے اسی مشکیزے سے پانی پینا جاری رکھا اور وہ پانی دودھ بنتا رہا اور اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی رہی. حتیٰ لما فنی الماء قالت، جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دل میں سوچا لو ذہبت فنظرت لعلی احس احدا، کہ میں جاتی ہوں ڈھونڈتی ہوں کہ شاید کوئی مجھے مل جائے، یعنی کوئی پانی مل جائے یا کوئی بندہ انسان مل جائے کہ جو میری ہیلپ کر سکے. قال فذهبت فصعدت الصفا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں فذهبت، پھر وہ چل پڑیں. فصعدت الصفا، تو وہ صفا پر جو ہے وہ بھاگ کے گئیں، صفا پہ وہ بھاگ کے گئیں. فنظرت ادھر ادھر دیکھا، نظر دوڑائی. حل تحس احدا، کہ شاید کوئی مل جائے. فلم تحس احدا، تو انہیں کوئی نہ ملا. فلما بلغت الوادی سعت واتت المروۃ، تو پھر واپس نیچے آئیں اور جب وادی میں پہنچی جہاں ان کا بیٹا تھا، غالباً بیٹے کا ڈر تھا کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو پھر وہ یعنی کہ پہلے صفا پہ گئیں پھر واپس آئیں وادی میں. تو پھر جب کچھ نہ ملا تو پھر جو ہے بیٹا دیکھا صحیح سلامت ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ سات واتت المروۃ، تو پھر وہ دوبارہ مروہ کی طرف بھاگیں. یہ دونوں پہاڑیاں ایک دوسرے کے متوازی ہیں. ففعلت ذلک شواطا، یہ انہوں نے معاملہ کئی دفعہ کیا اور آگے اس کی اب تفصیل بتا رہے ہیں کہ ثم قالت، پھر انہوں نے کہا لو ذہبت فنظرت ما فعل، کہ میں دیکھتی ہوں دوبارہ، یعنی صفا پہ ایک دفعہ گئیں پھر مروہ پہ گئیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے. تو یعنی مروہ پہ جانے کے بعد پھر وہ بچے کی طرف لوٹیں. تان الصبیہ فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كأنه ينشو للموت، تو جب وہ مروہ سے واپس آئیں بچے کا حال دیکھنے کے لیے تو ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بچہ اسی حال میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، موت سے جھگڑ رہا ہے. فلم تقرها نفسها، تو پھر وہ بےقرار ہو گئی اور ان سے رہا نہ گیا. فقالت لو ذهبت فنظرت لعلی احس احدا، کہ میں دوبارہ جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں شاید کوئی مل جائے. فذهبت فصعدت الصفا، پھر وہ گئیں اور صفا پہ چڑھ گئیں، یعنی ایک صفا مروہ کا چکر پورا ہو گیا تھا، اب دوبارہ صفا پہ چڑھ گئیں. فنظرت ونظرت فلم تحس احدا، ادھر ادھر دیکھا اور انہیں کوئی نہ ملا. حتیٰ اتمت سبعا، حتیٰ کہ انہوں نے 7 چکر پورے کیے، یعنی ایک مروہ کا پھر صفا کا، مروہ سے نیچے آئیں صفا پہ گئیں 1 چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ پہ آئیں 2 چکر ہو گئے، پھر مروہ سے صفا پہ گئیں 3 چکر، پھر صفا سے مروہ 4، پھر مروہ صفا 5، پھر صفا سے مروہ 6 اور پھر 7واں چکر مروہ سے صفا، یعنی آخری چکر جو ہے وہ
صفا سے مروہ تک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ فنظرت ما فعل فاذا ہی بصوت، تو جب آخری انہوں نے چکر لگایا مروہ کا تو ان کو کوئی آواز آئی، تو جب انہوں نے آواز سنائی دی انہیں تو فقالت، انہوں نے کہا اغث ان کان عندک خیر، کہ اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر۔ فیضا جبرائیل، تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ قال فقال بعقبہ ہاکذا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پشت پر تھے۔ وغمز عقبہ علی الارض، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی جو تھی وہ زمین پہ ماری۔ قال فم بسق الماء، تو اس ایڑی سے پانی جاری ہو گیا۔ فدہشت ام اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں۔ فجعلت تحفظ، تو انہوں نے اس پانی کو روکنا شروع کر دیا کہ یہ تو کہیں پانی اتنا نہ پھیل جائے کہ سیلاب آ جائے، تو اس کو روکنا شروع کر دیا۔ غالباً یہاں الفاظ نہیں ہیں لیکن اور احادیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے پانی کو روکنا شروع کیا اور کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا، یہ اور حدیث میں الفاظ ہیں۔ قال فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیں یہ حدیث مرفوع ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ مرفوع حدیث نہ ہوتی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہوتا، تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ فقال ابو القاسم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا۔ لو ترکت ہو کان الماء ظاہراً، اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو چھوڑ دیتی اور چلنے دیتی، اسے زمزم نہ کہتی، تو وہ ایک چشمہ بن جاتا یا وہ ایک بہت بڑا دریا بن جاتا، یعنی پانی وہ رکتا نہ، پھر جاری و ساری ہو جاتا۔ قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ پانی پینا شروع کر دیا اور بچے کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ قال فمر ناس من جرہم ببطن الوادی، تو کہتے ہیں وہاں پھر ایک قبیلہ آیا جس کا نام قبیلہ بنو جرہم تھا۔ فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ صحرا کے اندر پرندوں کا کیا کام۔ وقالو، اور کہنے لگے ما یکون الطیر الا علی ماء، یہ پرندے جو ہوتے ہیں تو پانی پر ہی ہوتے ہیں، پانی کے علاوہ کوئی پرندہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ فبعثوا رسولہم فنظر، تو انہوں نے اپنا ایک فرستادہ بھیجا، ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ یہاں پانی ہے، تو اس نے دیکھا۔ فاذا ہم بالماء، تو وہاں تو پانی موجود تھا۔ فاتاہم فاخبرہم، تو وہ بندہ آیا اور اپنے قبیلے والوں کو خبردار کیا، بتایا کہ یہاں پانی ہے۔ فاتوا الیہا فقالوا، اور وہ سارے لوگ بھی اکٹھے ہو کے آ گئے، وہ سارا قبیلہ ہی آ گیا، اور انہوں نے کہا یا ام اسماعیل، اے اسماعیل کی ماں، اتأذنین لنا، کیا تو ہمیں اجازت دیتی ہے ان نکون معاک ونسکن معاک، کہ ہم جو ہے تیرے ساتھ یہاں سکونت اختیار کر لیں، تیرے ساتھی بن جائیں، یعنی کہ ہم تمہیں راشن دیں، ہم تمہارے اور طریقے سے ہیلپ کریں اور تم پانی کے ساتھ ہماری ہیلپ کرو۔ ان نکون معاک او نسکن معاک فبلغ ابنہا فنکہا، کہتے ہیں کہ پھر اسی قبیلے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، فیہم امرأۃ، ایک عورت کا نکاح ہو گیا۔ یعنی یہ آگے سارا واقعہ جو ہے پوری ڈیٹیل نہیں، احادیث کے اندر اختصار ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اختصار ہوتا ہے، کیونکہ احادیث کے جو ہوتے ہیں اتنی لمبی تفصیل جو ہوتی ہے اس کے احادیث کے الفاظ اجازت نہیں دیتے، تو پھر اختصار ہوتا ہے۔ تو قال ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ، کہتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ نکاح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی کے ساتھ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا ایک دفعہ، یاد رہے کہ کئی دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں گے، لیکن یہاں ذکر ہے ایک واقعے کا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اپنے یعنی اہل کو جو ہے دیکھ کے آؤں، تو فقال لأہلہ، انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا انی مطلع
طریقتی کہ جو میری وہ اولاد ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال فجاء فسلم کہ وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا. فقال ابن اسماعیل فقال این اسماعیل تو بیوی اسماعیل علیہ السلام کی باہر نکلی تو آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ فقالت امرأتہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا ذهب یصید کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. قال قولی لہ اذا جاء تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آئے تو انہیں یہ کہنا غیر عتبۃ بابکا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. اب یہاں حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اور حدیثوں میں ملتے ہیں کہ اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی، کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کچھ نہیں لینا دینا پوچھا. ٹھیک ہے، یہ وہ دور تھا کہ جب مہمان کی خاطر تواضع کرنا فرض ہوا کرتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ غیر عتبۃ بابکا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. فلما جاء اخبرت ہو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے ان کو یہ واقعہ سارا بتایا کہ ایک بابا آیا تھا اور اس نے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. قال انت ذاک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو ہی وہ چوکھٹ ہے. فاذهبی الی اہلک اپنے گھر چلے جا. قال ثم انه بدا لابراہیم فقال لاہلہ اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ان بچوں کی یاد آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا انی مطلع طریقتی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو اولاد ہے یعنی وہ دوسرا جو گھر ہے دوسری اولاد جو ہے اس کے حال احوال سے باخبر ہوں. قال فجاء فقال ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور کہا این اسماعیل اسماعیل کہاں ہے؟ فقالت امرأتہ ان کی بیوی نے کہا اسماعیل علیہ السلام کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بہو ہے انہوں نے کہا ذهب یصید وہ گئے ہیں شکار کرنے. فقالت تو وہ کہنے لگی الا تنزل فتطعم وتشرب کیا آپ گھوڑے سے نیچے اتریں گے میں آپ کو کھانا کھلاؤں پانی پلاؤں آپ کی خاطر تواضع کروں. فقال وما طعامکم ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے تو آپ لوگوں کا کھانا پینا کیا ہے، کیا خوراک ہے آپ کی؟ وما شرابکم آپ کا پینا کیا ہے، کیا پیتے ہو کیا کھاتے ہو؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء وہ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہ کھانا ہمارا جو ہے گوشت ہم کھاتے ہیں اور پانی ہم پیتے ہیں. قال اللہم بارک لہم فی طعامہم ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت ڈالے وشرابہم اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پانی میں برکت ڈالے. ٹھیک ہے. قال فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکاتن بدعوت ابراہیم یہ جو برکتیں ہیں مکہ مکرمہ میں یہ ساری میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہیں. قال ثم انہ بدا لابراہیم پھر انہیں خیال آیا ابراہیم علیہ السلام کو. فقال لاہلہ اور انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا یا جو بھی وہاں پہ ان کے حال و حال تھے انی مطلع طریقتی میں اپنی دوسری اولاد کے پاس جانا چاہتا ہوں ان کے حال احوال کے بارے میں مطلع ہونا چاہتا ہوں. فجاء پھر وہ آئے فوافق اسماعیل من وراء زمزم یصلح نبلا لہ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پایا کہ وہ زمزم کی پرلی سائیڈ پہ اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے یعنی تیر کمان بنا رہے تھے. فقال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اسماعیل اے اسماعیل ان ربک امرنی ان ابنی لہ بیتن اے اسماعیل میرے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر بناؤں. قال اطع ربک اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی اطاعت کرو. قال انہ قد امرنی ان تعیننی علیہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ تو اس کام میں میری مدد کرے. قال اذن افعل اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا میں آپ کی ہیلپ کروں گا یعنی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. او کما قال اور جیسا کہ آگے روایت ہے. قال فقاما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقاما پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے. فجعل ابراہیم یبنی پھر اسماعیل علیہ السلام
بنا رہے تھے، بنیادیں بنا رہے تھے، و اسماعیل و یناولہ الحجارۃ، اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑا رہے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے تھے اپنے بابا کو، اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو دیوار پہ رکھ کے دیوار کی چنائی کر رہے تھے۔ وَيَقُولَانِ، اور وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قال حتی ارتفع البناء، جب دیواریں اونچی ہو گئیں، وضعف الشیخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عمر تھی، تو وہ کمزوری کی وجہ ہو گئی، تو وہ پتھر اٹھا کے رکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ کیا ہوا، وضعف الشیخ علی نقل الحجارہ، تو وہ یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر کی بنیادیں لگاتے تھے، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام رکھتے تھے دیوار پہ، یعنی باری باری یہ کام ہوتا تھا کہ کبھی اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دیوار پہ رکھ رہے ہیں، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام پتھر پکڑا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام دیوار پہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب دیوار اونچی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ پتھر لالا کے پتھر دیں، تھک گئے، تو انہوں نے کیا کیا، فقام علی حجر المقام، تو وہ پھر ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، فجعل یناولہ الحجارہ، اور اسماعیل علیہ السلام اب ان کو پتھر لا کے دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو اس کے اوپر دیوار پہ رکھ دیتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پتھر جو ہے، یہ دیگر احادیث میں بیان ہوا ہے کہ پتھر اونچا بھی ہو جاتا تھا، پتھر نیچے بھی ہو جاتا تھا، اور پتھر دائیں بائیں بھی سرکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ بنا دیا۔ پھر باقی جو تعمیر ہے وہ اس طرح ہی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے اپنے بابا کو پکڑا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے یہ قبول فرما، یہ کاوش جو ہے بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس وقت بھی وہاں پہ پوری دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، اور یہ جو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور آگے یہ سارا رکوع جس کا گامدی صاحب نے اپنے کلپ میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قربانی کے موقع پہ دعائیں مانگی گئیں، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہاں چھوڑنے آئے مکہ میں آباد کرنے کے لیے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت مانگی گئیں، اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت مانگی گئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کو، وہاں پہ یہ دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی ساری دعائیں مانگی۔ میں آپ کے سامنے ان دعاؤں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، ہم دونوں کو اور ہماری اولاد کو بھی، اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور ربنا اے اللہ ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پر قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرے، یعنی تیری آیات کو تلاوت کرے، اور ان کو سکھائے
کیا چیز؟ قرآن سکھائے، کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے اور ان کو ستھرا کرے، پاک کرے، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان دعاؤں کا تو ذکر موجود ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگ رہے تھے۔ اور وہ جو دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اب وہ دعائیں قرآن پاک میں نہیں ہے کہ وہ کس وقت مانگی۔ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دعائیں انہوں نے اس وقت مانگی کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ادھر خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس وقت مانگی۔ لیکن سورہ ابراہیم کے اندر کسی جگہ پہ، یہ آیت نمبر 35 سے 41 تک یہ آیتیں ہیں، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعائیں مانگی گئی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ غالباً یہ دعائیں بھی اسی وقت ہی مانگی گئی ہیں جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بعض دعاؤں کا ذکر کر دیا ہے اس جگہ پہ سورہ بقرہ کے اندر، اور بعض دعاؤں کا ادھر سورہ ابراہیم میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ سن لیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کو ایک امن والا شہر بنا، اس شہر کو ایک امن والا شہر بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری رستے کے خلاف چلے گا تو میری وعد و نصیحت کے خلاف چلے گا، یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ ہو سکتا ہے یہ بیتک المحرم کا تو ذکر آ گیا، یعنی خانہ کعبہ تو تعمیر ہو چکا ہے، تو خانہ کعبہ تعمیر ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، یعنی اس وقت بھی دعا مانگی ہوگی، اور خانہ کعبہ جب تعمیر کیا اس وقت بھی ذکر کر دیا ہوگا، دوبارہ تذکرہ کر دیا ہوگا کہ یا اللہ میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب گھر تعمیر ہو گیا ہے تو گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے کہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مرکوز کر دے، لوگوں کا دل ان کی طرف کھینچے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں، کثرت کے ساتھ تیرا شکر کریں، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم جو چھپاتے ہیں اور جس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ یا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تو اگر یہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو، تو اس وقت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ مختلف دعائیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اور غالباً یہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ہی یہ ساری دعائیں، جب اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے ہیں اس کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ تو نہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ یہ کب مانگی گئیں، نہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو کب یہاں پہ آباد کیا۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف وہی ہے کہ ابن عباس کی یہ میں نے آپ کے سامنے روایت ساری بیان کر دی ہے، اور غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس کی یہ جو روایت ہے یہ تورات سے آئی ہے۔ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ تورات سے آنے پہ، تورات میں نے ساری تورات کا اور انجیل کا مطالعہ کیا، مجھے صرف اتنی بات وہاں پہ ملی ہے کہ تورات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہوئی ہے، اور اس کھٹپٹ کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے یہ مکہ کی طرف آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بیان جو ہے تورات کا ملتا ہے اور اتنا بیان اس حدیث کا بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، کوئی تورات کے ساتھ مماثلت نہیں ہے۔ تو پھر گامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ روایت تورات سے آئی ہے، تورات سے کیسے آ گئی؟ بھئی تورات میں یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو سرے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ہی منکر ہیں، وہ تو کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہی نہیں ہے، یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کی کتابوں میں کہاں سے صفا مروہ کا ذکر آ گیا، ان کی کتابوں میں کہاں سے مکہ کا ذکر آ گیا؟ تو ان کی کتابوں میں یہ سارے اذکار موجود نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں صرف وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا ذکر ہے۔ تو اتنی بات مماثلت تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیے قرآن کے بہت سارے واقعات ہیں جن کی مماثلت جو ہے وہ تورات کے اور انجیل کے واقعات کے ساتھ ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جیسے سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے بیانات قرآن کے اور تورات اور انجیل کے ملتے ہیں۔ تو کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ سارا تورات اور انجیل کی کاپی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب جب احادیث کی ہم بات کریں گے تو جیسے قرآن کے اور تورات اور انجیل کے بیانات مل سکتے ہیں، ایسا پاسبل ہے کہ احادیث میں بھی کوئی ایسی باتیں ہوں کہ جو تورات میں بھی ہوں اور انجیل میں بھی ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل کی روایات لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایک اصحابی رسول جو کہ خود ایک حدیث کی روایت کر رہے ہیں کہ تورات اور انجیل سے روایات لینا منع ہے، تو پھر وہ صحابی رسول تورات اور انجیل کی روایت کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر وہ تورات اور انجیل کی روایت کے ساتھ دوسری چیزیں کیسے خلط ملط کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے، اور ان کا جو مغالطہ ہے وہ میں نے اپنے اس بلاگ کے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ ایک طرف تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ہے مکہ میں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفا مروہ کی یہ جو صحیح ہے، یہ صحیح ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اور ان کو بھگا کے کبھی صفا پہ لے جا رہے تھے، کبھی مروہ پہ لے جا رہے تھے۔ دیکھیں 7 چکر لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 چکر سارے حاجی لگاتے ہیں۔ جو حدیث شریف میں بھی 7 چکروں کا ذکر ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن جو غامدی صاحب جو روایت بیان کر رہے ہیں کوئی روایت ہے ہی نہیں، بالکل کوئی روایت نہیں ہے غامدی صاحب کے پاس، نہ بخاری نہ صحیح ستہ کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے۔ ایسا کوئی بیان کسی روایت میں ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کا فقط ایک اپنا ایک تفکر ہے جو انہوں نے سوچا، گھڑا اور انہوں نے بیان کر دیا۔ اور ایسے ہی غامدی صاحب بہت سارے معاملات میں خود ہی ایک من گھڑت ایک افکار بناتے ہیں اور وہ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس کو سنیں، اس کی پیروی کریں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور امت مسلمہ جن مسائل پہ ایک جگہ پہ اکٹھی کھڑی ہے، مجتمع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی افتراق نہیں ہے، غامدی صاحب ان مسائل کے اندر امت کو لڑانا اور شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری اس ساری یعنی کہ گفتگو جو ہے اس کا سامنے آ گیا کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی اصلاح ہو۔ غامدی صاحب احادیث پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچیں سمجھیں کہ صحیح احادیث کو وہ کیسے مطلب کہ ان کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اصحابہ مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں ان کو جرت کیسے ہوتی ہے، اور بخاری شریف پہ جب بات کرتے ہیں تو جرت کیسے ہوتی ہے؟ یا تو عقل کے خلاف ہو کوئی روایت یا قرآن کے خلاف ہو، تو پھر تو آپ بات کریں۔ جب وہ روایت قرآن کے خلاف نہیں ہے
تو پھر کیسے؟ پھر خادمین کی بات کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادمین کو کھڑا کیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بادشاہ نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خادمین رکھنے کے یا خادمین کو لے کے سفر میں اس طرح کی لائف سٹائل جو تھا وہ ان کو پسند تھا، یا وہ اس طرح کے لائف سٹائل اپنانے کے عادی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی چکر لگے، پہلے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، اکیلے تھے، اور ایک بیوی تھی ساتھ، اور ایک بیٹا تھا ساتھ، 3 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً آتے رہے، ایک دفعہ جیسے قربانی کے لیے آئے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے۔ اس کے بعد جب 2 دفعہ وہ بیوی سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی اکیلے آئے، تیسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے تو وہ بھی اکیلے آئے۔ تو خادمین کی تو کسی جگہ پہ روایت نہیں ملتی کہ خادمین ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور نہ ان کی عادت تھی خادمین کو ساتھ لے کے سفر کرنے کی۔ تو غامدی صاحب کہاں سے خادمین کو لے آئے ہیں؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غامدی صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو اچھی طرح تحقیق کر کے مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ غامدی صاحب کی جو لیکچر ہیں ان پر سر دھننے کی بجائے ان کا تنقیدی جائزہ بھی لیں، اور جب غامدی صاحب کسی ایسے مسئلے پر اپنا الگ سے موقف اختیار کر رہے ہوں کہ جس کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہو، نہ کسی حدیث میں دلیل ملتی ہو، نہ کوئی روایت ملتی ہو، تو پھر وہ غامدی صاحب کے کبھی کلاس لیں کہ آپ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح کے امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اور جو غامدی صاحب کو سننے والے ہیں، فالورز ہیں، ان کو بھی یہ گزارش ہے کہ آنکھیں بند کر کے غامدی صاحب کی باتوں پہ عمل نہ کریں، بلکہ غامدی صاحب جو ہے چھپ چھپا کے ایسی باتیں آپ میں انجیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں امت کے لیے بہت بھیانک قسم کا زہر ثابت ہوں گی، یعنی سلو پوائزن کی صورت میں وہ چیزیں ہوں گی۔ تو ظاہر ہے غامدی صاحب تو دنیا سے چلے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ غامدی صاحب اپنی اس حرکت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ امت مسلمہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حق پہ تھی، پہلے سے بھی حق پہ رہے گی۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ اختلافات خوبصورتی ہے امت کی، وہ اختلافات ہونے چاہیے، وہ امت کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ جو اجتماعی مسائل ہیں جن میں ساری امت مسلمہ ایک ہے، ان میں افتراق اور شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس میں غامدی صاحب کبھی بھی نہیں کامیاب ہوں گے۔ اور غامدی صاحب کے فالور بھی آئندہ بڑے دھیان سے غامدی صاحب کو سنا کریں گے، اور غامدی صاحب کے ساتھ دیگر علماء کی رائے بھی سنا کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور جب سارے علماء ایک طرف ہوں اور اکیلے غامدی صاحب ایک طرف ہوں، اور غامدی صاحب کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ غامدی صاحب کی رائے کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، اور جو علماء قرآن اور حدیث سے دلائل دے کے بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کی رائے کو جو ہے وہ اہمیت اور فوقیت دینی چاہیے۔ میرا یہی مقصد ہے یہ ولاگ کرنے کا۔ میں غامدی صاحب کو بھی یہی چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب بھی اس رستے پہ آ جائیں، حق کے رستے پہ آ جائیں، اور اپنی جو اس طرح کی جتنی بھی غلط باتیں سب سے رجوع فرمائیں، ٹھیک ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔